ہمارا وطن ایک چھوٹا سا گاؤں تھا ہمارے والدین کا. میں بھی 7 سال کی عمر میں 2 سال گاؤں میں رہا. اور جو لوگ گاؤں سے، یہاں بھی گاؤں سے آئے ہوئے بھی لوگ ہیں، جو گاؤں میں جس ذات کے لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتا، اور بعض نام ایسے ہیں کہ ان کو لینا قانوناً جرم قرار دے دیا گیا ہے، جس ذات کے لوگ ہماری بھینسوں کو دھوتے تھے، ہمارے جانوروں کا گوبر اٹھاتے تھے، جو ہمارے سامنے چپل پہن کے نہیں کھڑے ہوتے تھے، جو ہمارے سامنے بیٹھ نہیں سکتے تھے، جن کی بستی گاؤں سے الگ ہوتی تھی، آج وہ پڑھنے لکھنے میں مسلمانوں سے آگے بڑھ گئے ہیں، دنیاوی تعلیم میں مسلمانوں سے آگے بڑھ گئے ہیں، آج وہ بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں. ہماری عمر تو 50 کے آس پاس ہے، جن کی عمریں 70-80 سال ہیں، اور جنہوں نے یہاں ہمارے عروج کا دور دیکھا ہے، انہوں نے تو کیا کچھ انقلاب نہیں دیکھا. کیسا یہ انقلاب ہے، دیکھ کے دل کباب ہے. وہ جو ہمارے نوکر چاکر تھے، آج ایجوکیشن میں، تعلیم میں ہم سے آگے بڑھ گئے. نوکریاں ان کی ہیں، ملازمتیں ان کی ہیں، عہدے ان کے ہیں، اور آج ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں. ہم یہاں حیدرآباد میں بچپن گزارتے تھے، فیض العلوم میں پڑھتے تھے. اطراف میں بہت سے لمباڑا قبیلے کے لوگ رہتے تھے، تعمیرات میں کام کرتے تھے. میں اپنے ہم عمر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ہم بچپن میں جن لمباڑا لوگوں کو دیکھتے تھے، آج ان کی عورتوں نے لباس چھوڑ دیا، اور اس وقت وہ نمایاں نظر آتے تھے اپنے لباس کی وجہ سے. میں پوچھتا ہوں ان لمباڑوں میں کتنے % لوگ پڑے ہوئے ہوتے تھے؟ کتنے فیصد لوگ پڑے ہوئے ہوتے تھے؟ 0% تھا، 0. لمباڑوں کے پورے ٹانڈے میں شاید کوئی ایک شخص بھی پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا. آج 100 سال کی بات نہیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. آج وہ نوکریوں میں، ملازمتوں میں پہنچ گئے. آج ان کے پاس تعلیم کا ریشو مسلمانوں سے زیادہ ہے، مسلمانوں سے زیادہ ہے. محبوب نگر کے ایک صاحب جو سوشل ورک بھی کرتے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ لمباڑا قبیلے سے تعلق رکھنے والے محبوب نگر کے کئی ایک نوجوان ایسے ہیں جو اونچے اونچے عہدوں پر پہنچ گئے ہیں. اور جس وقت وہ مجھے ملے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت مغربی بنگال کا چیف سیکریٹری، جو سب سے بڑا آفیسر ہوتا ہے، اسٹیٹ اور ریاست کو چیف منسٹر نہیں چلاتا، چیف سیکریٹری چلاتا ہے. مغربی بنگال کا چیف سیکریٹری لمباڑا قبیلے کا ایک نوجوان ہے جو محبوب نگر سے تعلق رکھتا ہے. میں ایک مرتبہ ایک چھوٹے ایئرپورٹ پہ اترا ہماری آندھرا ریاست میں. جو مولانا مجھے لینے آئے تھے، باہر نکلنے کے بعد مجھے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بولنے لگے، مولانا بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، جب سے باتیں کر رہا تھا میں. الحمدللہ 40 ڈرائیور ہیں مسلمان یہاں پر. تو میں تھوڑی دیر خاموش رہا. پھر بولا، مولانا جو چیز آپ خوشی کی سمجھ رہے ہیں وہی چیز ہمارے لیے غم کی. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ایئرپورٹ میں سیٹ پہ بیٹھے ہوئے کتنے ہیں مسلمان، کرسی پہ بیٹھے ہوئے کتنے ہیں مسلمان. مسلمان بس اولا، اوبر اور آٹو کا ڈرائیور رہ گیا. آپ اسے خوشی کی چیز سمجھ رہے ہیں، یہی چیز ہمارے لیے باعث غم ہے. تو میرے دوستو، میں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی بستی میں، میں بھی پہلے سے کچھ سوچا ہوا نہیں تھا. یہیں بیٹھنے کے بعد اللہ نے جو توفیق دی وہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یہ دعوت العلوم ہے، علم حاصل کرو. اور وہ مسلمان جو غریب کہلاتے ہیں یہاں بھی ہیں، معلوم ہے مجھے علاقہ کیسا ہے، مگر آپ سے ایک بات کہوں کہ بہت سے ایسے ہیں جو آٹو چلاتے ہیں مگر وہ اتنا کماتے ہیں یا کما سکتے ہیں کہ جتنا انشٹ کر کے آفس جانے والا بھی نہیں کما سکتا. صحیح بول رہا ہوں میں، ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں آپ سے. انشٹ کر کے، بوٹ کو پالش کر کے آفس جانے والا بھی بعض وقت اتنا نہیں کماتا اور نہیں کما سکتا جتنا محنت کرنے پہ ایک آٹو ڈرائیور کما سکتا ہے. کئی ایک میوہ بیچنے والے ایسے ہیں کہ میوہ بیچتے ہیں مگر ان کی آمدنی بہت سی ملازمت کرنے والوں سے زیادہ ہے.
مگر افسوس ہمارے اندر شعور نہیں ہے. اور اگر نہیں ہے اتنی آمدنی تب بھی میں کہوں گا آپ سے کہ اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ. ہماری عورتیں خواہشات چھوڑیں، ایگزیبیشن چھوڑیں، زیورات چھوڑیں، جھوٹی شان چھوڑیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں. میرے گھر میں ایک مرتبہ ایک غیر مسلم عورت آئی، کئی سال پہلے کی بات ہے. اس وقت 700 روپے کی قیمت تھی، آج نہیں ہے. وہ عورت بولنے لگی، کام دیکھنے کے لیے آئی اور بولنے لگی میرا شوہر گھر چلاتا، میرے کو گھر چلانے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر میرا بیٹا ایک اسکول میں پڑھتا، اس کی فیس بہت ہے، 700 روپے فیس ہے، میں اس کی فیس ادا کرنے ایک جگہ کام کرتی ہوں. میں سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں آپ؟ ایک غیر مسلم عورت اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے کسی کے گھر میں کام کر رہی ہے بس. اور اس کے علاوہ بھی میں بولتا ہوں، برسوں سے ہمارے گھر میں آندھرا کی عورتیں کام کرتی ہیں، اکثر وشاکھاپٹنم کی، سریکاکولم کی، سب آندھرا کی عورتیں ہیں. کوئی نوکرانی آج تک ایسی نہیں ملی جس کے بچے اچھی طرح پڑھ نہ رہے ہوں. میں ایک مرتبہ اپولو ہاسپٹل کے بازو فلم نگر کے نام سے ایک سلم ایریا، میں گاڑی پہ ٹھہرا ہوا تھا، 2 ویلر پہ. میں دیکھا ایک اسکول سے نکل کے بچے بڑی ترتیب سے جا رہے ہیں، لائن بنا کے. میں نے دیکھا یہ بچے کہاں سے آ رہے ہیں، جا کے دیکھا میں نے فلم نگر کی بستی کے تھے، سلم بستی کے تھے. آج حیدرآباد کے اطراف، ایل بی نگر، حیات نگر اور بھی اطراف کے کناروں میں آپ جائیے اور ہمارے غیر مسلم ہندو بھائیوں کی غریب بستیوں میں جائیے آپ، اور آپ دیکھیے ان کے 99% بچے اسکول جا رہے ہیں. کیا آپ کے بچے جا رہے ہیں؟ کیا وہ غریب نہیں ہیں؟ ان کے 99% جا رہے، آپ کے نہیں ہیں. آپ کا حال الٹا ہے، آپ کا حال الٹا. اپنا پیسہ خرچ کرو، مال لگاؤ اور علم میں اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ. جو علم حاصل نہ کرے وہ کیسا انسان ہے، جو علم حاصل نہ کرے وہ کیسا مسلمان. قربانی دو اس کے لیے، محنت کرو، مشقت اٹھاؤ، مگر اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کرو. یہ علم ایسی روشنی ہے کہ سارے معاشرے کی اصلاح اس کے ذریعے سے ہو جائے گی. یہ روشنی آئے گی، اندھیرا ختم ہوگا تو اچھے برے کی صحیح غلط کی تمیز پیدا ہوگی. اس ملک کے حالات کا بھی بہت شدید تقاضا ہے. مولانا محمود مدنی صاحب کا بھی ایک ملفوظ گزرا تھا. مولانا نے فرمایا تھا اس ملک کے مسلمان 20 سال کے لیے اپنا 1 پوائنٹ ایجنڈا بنائیں، ایک نکاتی ایجنڈا، وہ ہے تعلیم 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 تعلیم.